خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہوا۔ کلمے بھی 5 ہو گئے، 6واں کلمہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے۔ قرآن پاک پڑھنا تلفظ اور تجوید کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سکھا سکیں جتنا ہم سکھائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے بعد پھر قرآن پاک تلفظ کے ساتھ سکھائیں گے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو قرآن پاک کو تلفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر ان ویڈیوز کو دیکھیں جو اس چینل پر ایک سبق کی صورت میں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق 6واں کلمہ ہے، 6واں کلمہ ردی کفر۔ رد کفر یعنی کہ اس میں کفر کا رد کرنا ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ہیجوں ایسے ہی پڑھیں گے روانگی کے ساتھ۔ جو بیچ میں مشکل لفظ ہوا اس کا ہیجا کریں گے اور تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اللہم، لفظ اللہ کے اوپر پچھلے لفظ پہ جب زبر پیش آ جائے تو اللہ ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا۔ اللہم۔ اب یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، نون مشدد ہے تو اس کو غنہ کریں گے۔ غنہ میم کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا، اس کو لمبا تھوڑا سا کریں گے۔ اللہم انی، مد بھی ہے تو اور غنہ بھی ہے اور پلس آگے مد بھی ہے۔ انی، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک، واستغفرک، غائن موٹا را موٹا، واستغفرک لما لا اعلم، مد ہے یہاں پہ ہم اس کو لام الف زبر لا لمبا کر رہے ہیں۔ اعلم، حمزہ عین زبر عین کو صحیح طرح کر کے اپنے مخرج سے ہی ادا کریں۔ لما لا اعلم به تبت، یہ با پہ قلقلہ ہو رہا ہے، تبت عنہ، وتبرأت، را کو موٹا پڑھیں گے، وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، والغیبۃ والبدعۃ، والبدعۃ، یہاں پہ دال کو بھی ہم کیا کریں، قلقلہ پڑھیں گے اس کو، والبدعۃ والنمیمۃ، اس کا ہجا کر لیتے ہیں یہاں سے آگے تھوڑا سا، یہ کچھ چند الفاظ یہاں سے آگے مشکل ہیں۔ واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون میم یا زیر می، ون می، میم زبر ما، ون نمیم تا زیر تی، ون نمیمتی، ون نمیمتی، والفواحش، واو لام زبر ول، فا زبر فا، والفا، واو الف زبر وا، والفواح زر حی، والفواحی، شین زیر شی، والفواحش، والبہتانی، واو لام زبر ول، با ہا پیش بو، والبو، یہ ہا اور یہ ہا، ان میں فرق کریں گے ہم ہمیشہ سے، یہ لازمی ہے یہ فرق کرنا، کیونکہ اس سے مطلب میں پھر فرق آ جاتا ہے۔ والفواحش، اور یہ ہے والبہتانی، ہا، یہ حلق کے یعنی کہ اگلے ٹاپ والے حصے سے، اینڈ والے حصے سے جو آخر میں آتا ہے، اوپر والے حلق سے، اور یہ حلق کے نچلے حصے سے، یہ حلق کے نچلے حصے سے یہ والا ہا ادا ہوتا ہے، اور حلق کے اوپر والے حصے سے یہ والا ہا ادا ہوتا ہے۔
والفواحش والبہتان، با ہا پیش بو، والبہتا الف زبر تا، والبہتا نون زیر نی، والبہتانی، والمعاصی واو لام زبر والمیم زبر ما، عین الف زبر عا، والمعا صاد یا زیر سی، والمعاصی صاد کو سین سے جدا کر کے سیٹی کے ساتھ لیکن تھوڑا موٹا، والمعاصی کلیہا، وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کو صحیح طرح روانگی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی، میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے دہراتے جائیے گا، پھر تھوڑا سا وقفہ دوں گا، جتنے میں آپ پڑھیں گے پھر میں اگلے لفظ پڑھوں گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلیہا، وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کلموں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے شرک سے توبہ کی، اور میں بیزار ہوا کفر سے، اور شرک سے، اور جھوٹ سے، اور غیبت سے، اور بدعت سے، اور چغلی سے، اور بے حیائی کے کاموں سے، اور تہمت لگانے سے، اور دوسری ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں نے فرما برداری کے لیے سر جھکا دیا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔